او بشر یا دین تے نہیں آیا یہ صدیق تا شر مسبوق ہیں تا وقصد زمین تے نہیں آیا. سبحان اللہ. حضرت تشریف لا چکے ہیں, اپنے بیداری کا ثبوت دیں. ایک مرتبہ آواز بلند سبحان اللہ کی. میں اپنے مہمان حضرت مولانا احسان صاحب اور قاری نذیر صاحب سے دعوت دوں گا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں. مولانا حماد صاحب ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. میں ان الفاظ کی دعوت و خطاب دیتا ہوں. قاطع شرک و بدعت, داعی توحید و سنت, منار علیہ السلام, وکیل صحابہ حضرت مولانا حافظ صدیق آزاد صاحب کو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور قرآن سنت کی روشنی میں مدلل انداز میں عظمت صحابہ کے عنوان پر گفتگو فرمائیں. جناب حضرت مولانا آزاد صدیق صاحب. درود پڑھنے سے ایک کو اگے بند سی نا بڑی زبردست سی, ایک کو بند کر چکو بات صاف نہ بولتے. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا بعد أمتي ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
انتہائی معزز اور محترم یہ قدر علماء کرام اور اشاعت التوحید والسنہ کراچی بالخصوص یونٹ پیر بخاری کے غیور دوستوں، خالص اللہ کی رضا کے لیے عظمت اصحاب رسول پر پروگرام کا انعقاد کرنے پر میں آپ سب دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ہماری کاوش کو قبول فرما کر کے آخرت میں اصحاب رسول کا ساتھ نصیب فرما دے۔ آمین۔ رات والے پروگرام میں بھی میں نے عظمت اصحاب رسول کے عنوان پر کہ اصحاب رسول قرآن و سنت کی روشنی میں آپس میں دشمنیاں نہیں رکھتے تھے بلکہ آپس میں پیار رکھتے تھے۔ آپ حضرات نے رات والی گفتگو کئی دوستوں نے سماعت فرمائی ہوگی۔ آج کے پروگرام میں ایک اور انداز سے عظمت اصحاب رسول بھی بیان کرنا چاہوں گا، 7 ستمبر کے حوالے سے امام کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ بھی کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اور توحید تو پھر ہماری گھٹی میں ہے۔ دعا فرمائے اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی چھبیسویں پارے کی سورۃ الفتح کے آخری رکوع کی آیت مبارکہ کا حصہ ہے، اور وہ آیت لفظ محمد سے شروع ہوتی ہے۔ کس لفظ سے؟ بولیے۔ محمد سے۔ مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ جس کے دل میں ایمان ہے اسے لفظ محمد سے مزہ آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے لفظ محمد 4 جگہوں پہ ذکر کیا ہے۔ کتنی جگہ؟ 4 جگہ۔ اور چاروں جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہ ایک مسئلہ بیان کیا ہے۔
بس یہی بات میں آج سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ تو معلوم ہے کہ ہمارا تعلق بر صغیر کی سب سے بڑی مذہبی جماعت، میں جو سب سے بڑی مذہبی جماعت کا لفظ بول رہا ہوں یہ میرے الفاظ نہیں، سفیر ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، وہ ہمارے استاد تھے. ہم نے رد مرزائیت ان سے پڑھا تھا اور انہی کے مدرسے میں میں نے جامع تک کتابیں بھی پڑھی تھی. جو وہ کاپی پڑھاتے ہیں نا، کاپی پڑھاتے تھے رد مرزائیت کے عنوان سے ختم نبوت کے نام سے کام کرنے والی جماعتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے خاص کر 4 جماعتوں کا تذکرہ کیا. بات سن رہے ہیں بھائی؟ آج لوگ کہتے ہیں ان کو مردے نہ سننے یا سنانے کے علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں. انہیں مسئلہ یہ آتا ہے کہ مردے نہیں سنتے اور ان کا کام کیا ہے. کبھی ہم غریبوں کے پاس بیٹھو تو تمہیں پتا چلے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رد مرزائیت کے نام سے 15 روزہ کورس، وہ جو کاپی ہے اس کی ابتدا میں حضرت نے دیوبند کی 4 جماعتوں کا تذکرہ کیا اور وہاں لکھا بر صغیر کی سب سے بڑی مذہبی جماعت. لفظ سن رہے ہو؟ جی. بر صغیر کی سب سے بڑی مذہبی جماعت اشاعت التوحید و سنہ نے مجھے اپنا نمائندہ منتخب کیا. یہ کس نے لکھا؟ بولیے. جنہوں نے ختم نبوت کے عنوان پہ پوری دنیا میں کام کیا ہے. یہ ان کی شہادت ہے، یہ میری شہادت نہیں، یہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری کی شہادت نہیں، یہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نازم اعلیٰ پاکستان کی شہادت نہیں، یہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری کی شہادت نہیں. یہ شہادت سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی کی ہے. وہ کہتے ہیں ملک پاکستان نہیں، بر صغیر کی سب سے بڑی مذہبی جماعت اشاعت التوحید و سنہ ہے. اب میں اس پہ دلائل دوں تو میری اگلی بات رہ جائے گی جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک اشارہ کر دوں گا. میں کسی جماعت پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی ہمارے اکابرین نے یہ ہمیں سبق دیا ہے، نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہوں گا ملک میں جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کر کمپرومائز کر لیا کرتی ہیں. ایک واحد جماعت ہے اشاعت التوحید و سنہ کی،
یہ کہیں بھی کمپرومائز کی یادی نہیں ہے، چاہے توحید کا مسئلہ ہو، چاہے ختم نبوت کا مسئلہ ہو، چاہے عظمت اصحاب رسول کا مسئلہ ہو، یہ کمپرومائز کی یادی نہیں، در کما تدور الليالي کی یہ مصداق نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ چلو، جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر چل پڑو، اس کے یہ قائل نہیں ہے۔ یہ کہتی ہے کوئی ساتھ چلتا ہے تو چلے، نہیں چلتا تو نہ صحیح، ہم نے کوئی لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، رب کے لیے کام کرنا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ کوئی بولو تو صحیح۔ اور سب سے مشکل کام اشاعت التوحید والا کام ہے جی، اس پہ دلائل دوں تو پھر وقت لگ جائے گا، آئی بات یاد کرتا جاؤں، ورنہ میں تمہیں 4 مقام سنانا چاہتا ہوں اور دعا کریں اللہ کرے میں سنا دوں۔ یہ پیغمبری مشن ہے، اشاعت التوحید والا مشن، بولیے پیغمبری مشن ہے۔ بھائی جی تھوڑی سی بند نہیں ہو سکے، پہلے زبردست آواز سے یار، بھائی میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اشارہ کرنا چاہوں گا، آمنہ کے لال غار ہرا میں تھے، رمضان کا مہینہ تھا، جبریل علیہ السلام آ گئے، جبریل نے کہا اقرا پڑھیے، یہ سارا واقعہ نہیں سنانا چاہ رہا، آپ نے کہا ماں نہ بکاری، میں تو نہیں پڑھ سکتا، ایک بار، دوسری بار، تیسری بار سینے سے لگایا، دبایا، اقرا بسم ربک الذی خلق کی ابتدائی آیات پڑھی، وہ پڑھائی، جبریل علیہ السلام چلے گئے، آمنہ کے لال امام کائنات گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ سے کہا خدیجہ میرے اوپر کپڑا ڈال دو، زملونی دسرونی، مجھے سردی لگ رہی ہے، کپڑا ڈال دیا گیا۔ توجہ سے سننا، آمنہ کے لال امام کائنات کچھ دیر کے بعد سنبھلے اور اٹھے، رابطے کائنات نے فرمایا میں غار ہرا میں تھا، ادھر راستہ کوئی نہیں، آنے جانے والا اب بھی کوئی نہیں، کیوں بھی آپ لوگ جو عمرے پر یا حج پر گئے ہیں، غار ہرا تک پہنچنا آسان ہے؟ آج بھی مشکل ہے، حالانکہ اب تو وہ مکہ میں ہے، اس وقت تو دور تھی، اس وقت تو آبادی نہیں تھی، تنے تنہا علیحدہ اکیلے بیٹھ کر کے رحمتے کائنات کو اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اچانک ایک آدمی آیا، یہ جب باتیں ہوئی اور وہ چلا گیا، آگے سے حضرت خدیجہ نے کہا، اور میں سمجھتا ہوں سمجھدار وفادار، سمجھدار وفادار بیوی کا یہی کردار ہونا چاہیے۔ خاوند باہر سے پریشان آئے، وہ آتے ہوئے تسلیاں دے، پتہ ہے خدیجہ نے کیا کہا؟ کلا واللہ
لا یکفیک اللہ ابدا، ایسا نہیں ہو سکتا، رب کائنات کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں پریشان کرے۔ آپ کی جو صفتیں ہیں، آپ کی جو صفتیں خوبیاں ہیں، آپ انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، کما کر ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ مشکلات میں لوگوں کے کام آتے ہیں، حق بات کرتے ہیں۔ جس آدمی کی ایسی خوبیاں ہو، رب انہیں پریشان نہیں کیا یہ کس نے کہا؟ حضرت خدیجہ میں سمجھتا ہوں میرے نبی کی سیرت پر، پیارے پیغمبر امام کائنات کے کردار پر حضرت خدیجہ کی یہ گواہی کوئی معمولی گواہی نہیں، یہ بہت بڑی گواہی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ساری دنیا مطمئن ہو جاتی ہے، لیکن بیوی اپنے شوہر پہ مطمئن کہ ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی اتنی جلدی۔ اب میں بات کروں تو یہ سیاست کی طرف چلی جائے گی، بات دوسری طرف چلی جائے گی، چھوڑیے یار۔ بڑی لڑے باہر جائے، بڑا صوفی صاحب ہو، بڑی لمبی چوڑی نماز بھی پڑھے، لوگ اس کو ولی مان لے، لیکن بیوی تو گھر کی بات دیکھتی ہے، وہ ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ وہ بڑے بزرگ تھے، ایک دن اٹھتے جا رہے ہیں، بیوی نے دیکھا، پہچانا نہیں، آئے واپس گھر، بیوی کہنے لگی بزرگ بنا پھرتا ہے، تم بھی کوئی بزرگ ہو؟ میں نے آج ایک بزرگ دیکھا ہے، ولی اللہ دیکھا ہے، وہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ لوگ بھی سمجھتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو الٹے کام کرے، جو سنت کے مطابق کام کرے اس کو ولی نہیں سمجھتے۔ میں نے ولی دیکھا، وہ ہوا میں اڑ رہا تھا، تو بھی ولی بنا پھرتا ہے۔ وہ کہنے لگا غور سے دیکھا، ہاں صحیح اڑ رہا تھا، بڑا زبردست، خوب اڑ رہا تھا، کیا بات ہے، اچھی طرح دیکھا کہ جی ٹھیک اڑ رہا تھا جی، اگے ہوتے میں تھا، وہ تو میں تھا۔ فوراً بیوی کہنے لگی تائیوں ڈنگا ڈنگا ہو کے اڑتا سا۔ بیوی ماننے کے لیے تیار ہے۔ میرے نبی کی نبوت کی یہ دلیل ہے، سب سے پہلے آپ کی بیوی نے مانا، پھر آپ کے غلام نے مانا، پھر آپ کے یار غار نے مانا۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے، میرا یہ عنوان نہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا تمہارا جو کردار ہے، تمہاری جو عادات ہیں، تمہارے جو خصائل ہیں، ان صاحب والے آدمی کو اللہ پریشان نہیں کرتے۔ پریشان نہ ہو، چلتے ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس، ان سے ذرا پوچھتے ہیں۔ چلے گئے، حضرت خدیجہ نے کہا چچا جی یہ اپنے بھتیجے کی ذرا بات سننا۔ آمنہ کے لال نے بات سنائی، ورقہ بن نوفل جو کہ بڑے عالم تھے، تورات کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کر رہے تھے، بات سن کر کے کہنے لگے ھذا الناموس الذی جاء موسیٰ، ارے یہ تو وہ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی لے کر کے آیا کرتا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں
تم اللہ کے آخری نبی ہو. یہ کس نے گواہی دی؟ بولیے بولیے. اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں ارشاد توحید کے والے سے، یہ سارا سفر میں نے کیا اور وقت اس پہ کافی لگ گیا. بات میں بڑا لمبا سفر کرنا چاہتا ہوں. بات کرنے کے بعد نا ورقہ بن نوفل نے بڑا ٹھنڈا سانس بھرا کھینچ کر کے اور کہنے لگے میری زندگی کے آخری دن معلوم ہوتے ہیں. 100 سال تک پہنچ چکا ہوں، پتہ نہیں میں زندہ رہتا ہوں کہ نہیں رہتا. کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں. کا قوم کا جب تمہاری قوم تمہیں تمہارے شہر مکہ سے نکالے گی. آمنہ کے لال نے بات سنی، مانی نہیں مانی. کہا ابا مخرجیہم. علماء سمجھتے ہیں بڑے تعجب سے، آبا میری طرف دیکھے، آبا مخرجیہم، کیا مجھے نکالیں گے؟ میرا نام نہیں لیتے، مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، بزرگوں سے بڑھ کر میرا احترام کرتے ہیں، بچوں سے بڑھ کر مجھے پیار کرتے ہیں، کیا مجھے نکالیں گے؟ پیارے پیغمبر نے حضرت ورقہ بن نوفل کی یہ بات نہیں مانی. جب نہیں نہ مانی تو ورقہ بن نوفل نے کہا بیٹا تمہیں پتا چل جائے گا، تم نے جو بات کرنی ہے نا وہ بات ایسی بات ہے جس نبی نے بھی بات کی اس کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا. اور جب پیارے پیغمبر امام کائنات نے صفا پر اعلان کیا تھا، سامنے بیت اللہ تھا، صفا پر کھڑے تھے، برادری کو اکٹھا کیا، اپنے کردار پہ شہادت لی اور ان سے کوئی زمین نہیں مانگی، کوئی مکان نہیں مانگے، کوئی پلاٹ نہیں مانگا، کوئی جائیداد کا حصہ نہیں مانگا. اس سے پہلے کوئی اختلاف نہیں. آپ نے صرف یہی بات کی تھی قولوا لا الہ الا اللہ. پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو گئی. پھول برسانے والے پتھر برسانے لگ گئے. آمنہ کے لال امام کائنات کو صادق اور امین کہنے والے شاعر، مجنون، شاعر کہنے لگ گئے. کیوں؟ مسئلہ توحید کی وجہ سے. آج بھی جو پیغمبری رنگ میں، میری بات سنیے، آج بھی جو پیغمبری رنگ میں اللہ کی توحید بیان کرے گا، میرے بھائیوں میرے دوستوں، وہ فتوے سننے کے لیے تیار ہو جائے. اشاعت توحید کا مشن پیغمبری مشن ہے. یہ کوئی پھولوں کی سیٹ نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیٹ نہیں ہے. سب سے مشکل مسئلہ اللہ کی توحید بیان کرنا ہے. اور کیوں بھی بات میری ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یار ایک اور بات کر دیتا ہوں. بات پھر دوسری طرف چل پڑی. 2 دن سے میں عظمت اصحاب رسول بیان کر رہا ہوں اور ہماری جماعت کے سارے علماء بیان کرتے ہیں. ابھی ختم نبوت بھی بیان کریں گے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر عظمت اصحاب رسول بیان کی جائے تو آپ کے ساتھ مشرک بھی ملیں گے. مل جاتے ہیں کہ نہیں مل جاتے اس مسئلے پر بھائی؟ مل جاتے ہیں. اور بولو تو صحیح. مل جاتے ہیں. اچھا، منکرین حدیث بھی مل جائیں گے اور بھی بہت سارے طبقے ملیں گے. ختم نبوت کا مسئلہ بیان کیا جائے، آپ کے ساتھ شین بھی ملے گی، سین بھی ملے گی، بریلوی مسلک کے لوگ بھی ملیں گے. سب ملتے چلے جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے اس مسئلے پر. لیکن اگر آپ اللہ کی توحید بیان کریں پھر آپ کے ساتھ کون ملے گا؟ کوئی بھی نہیں. اپنے بھی فرہ یا فرو
تو پھر مشکل مسئلہ کون سا ہوگا جی؟ باقی مسئلوں پر تو آپ کے ساتھ بڑی دنیا بھی دے گی، چندے بھی دے گے، نعرے بھی لگائیں گے، ساتھ بھی دیں گے۔ جب توحید کا مسئلہ آئے گا اپنے بھی کہیں گے مولوی صاحب تمہیں پتہ نہیں دنیا چاند تے پہنچ گئی، تم کہاں پھرتے ہو؟ عرض میں یہ کرنا چاہ رہا تھا، بات لمبی ہو گئی کہ اشاعت التوحید والا مشن یہ پیغمبری مشن ہے، اور پیغمبری مشن بیان کرنا سب سے مشکل ہے۔ اس میں چندے رکھتے ہیں، مسئلے چھوڑنی پڑتی ہیں، دوستوں کو ناراض کرنا پڑتا ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا آئیے اپنے عنوان کی طرف۔ اللہ نے قرآن پاک میں لفظ محمد کتنی جگہ بیان کی، کتنی دفعہ بیان کیا؟ 4 دفعہ۔ مسئلے تو بہت سارے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بطور عنوان ایک مسئلہ بیان کیا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، اور اگر یقین نہیں آتا، جہاں جہاں اشاعت التوحید و سنہ کے دورہ تفسیر ہوتے ہیں وہاں جا کر کے پڑھ کر دیکھو، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ قرآن میں تکرار نہیں ہے، تکرار نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ کو تکرار نظر آتا ہے ہماری سمجھ کا فرق ہوگا، وہاں ایک نیا مسئلہ، وہاں ایک نیا موضوع، وہاں کوئی نہ کوئی اور بات بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں لفظ محمد اللہ نے 4 جگہ پہ بیان کیا۔ اب لفظ محمد پہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن 4 مقامات تمہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک جگہ تو اللہ نے کہا والذین آمنوا بما نزل علی محمد، ایماندار وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آمنہ کے لال امام کائنات حضرت محمد پر نازل کیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ وہ کیا ہے؟ یہاں لفظ محمد ذکر کرنے کا مقصد یہ بتلانا ہے جو نبی کو مانتا ہے وہ قرآن کو مانے، جو قرآن کو مانتا ہے وہ نبی کو مانے، جو نبی کو مانتا ہے لیکن قرآن کو نہیں مانتا یا قرآن کی نہیں مانتا وہ نبی کو بھی مانتا نہیں ہے۔ یہ مقصد ہے یہاں بتلانا۔ والذین آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اللہ فرماتے ہیں قرآن کو ماننا بھی ضروری، میرے نبی کو ماننا بھی ضروری۔ جو نبی کو مانے وہ قرآن کو مانے، جو قرآن کی نہیں مانتا وہ لاکھ کے طرح میں پیغمبر کو مانتا ہوں، میرا نبی پہ ایمان ہے، میں آپ پہ قربان ہوتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں قطعاً وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، جو قرآن کو مانتا ہے وہ میرے نبی کو مانتا ہے، جو قرآن کو نہیں مانتا وہ میرے نبی کو بھی نہیں مانتا۔ قرآن کو مانے، قرآن کو ماننے کا کیا مطلب؟ قرآن کی مانے، قرآن کی مانے کی پر آگے چل کر بات کریں گے، اس کو ابھی یہی ذہن میں رکھتے چلے جائیں۔ اور بلکہ میں کہوں گا، میں کیا کون تو کہنے والا، آمنہ کے لال امام کائنات نے فرمایا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ترمذی شریف 2 جلد میں یہ روایت موجود ہے، حضرت علی فرماتے ہیں آمنہ کے لال امام کائنات نے فرمایا ان قریب فتنے اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے۔ کل تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا مل مخرج یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ آمنہ کے لال امام کائنات نے یہ نہیں کہا تم علماء کی کتابیں پڑھ لینا، تم سکالرز کی کتابیں پڑھ لینا، تم کسی ادیب کی بات کو مان لینا، یہ نہیں کہا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا فتنوں سے بچ کر کے نکلنے کا طریقہ ہے کتاب اللہ۔ کیا ہے؟ کتاب اللہ۔
ایک بات تو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک جگہ پہ لفظ محمد آیا اور ساتھ قرآن کا ذکر آیا، بتلایا یہ جو میرے نبی کو مانتا ہے وہ قرآن کی بھی مانے، جو قرآن کی نہیں مانتا وہ میرے نبی کو بھی نہیں مانتا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی بھائی؟ سب کو سمجھ آ گئی؟ اختصار سے اگلی بات، دوسرے مقام پر 22واں پارہ دوسرا رکوع، کیا کہا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آئے لوگو، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے، بالغ مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ پیچھے ایک بڑی لمبی بات ہے، سورت احزاب ہے، پیارے پیغمبر نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، منہ بولا بیٹا تھا، وہ رسم توڑنا مقصد تھا، آگے ختم نبوت بیان کرنی تھی، میں وہ ساری بات نہیں کرنا چاہ رہا، بات صرف یہاں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اے لوگو، میرا نبی آمنہ کلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ کے آخری نبی ہے۔ اللہ کے کیا ہے؟ آخری نبی۔ دوسرے مقام پر جب لفظ محمد کو ذکر کیا تو ساتھ مسئلہ ختم نبوت بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ مسئلہ ختم نبوت۔ کیا بتلایا؟ جو میرے نبی کو مانتا ہے وہ ختم نبوت بھی مانے، جو ختم نبوت نہیں مانتا وہ لاکھ کہتا رہے میں ان کے کلمہ پڑھتا ہوں، وہ لاکھ کہتا رہے میں نبی مانتا ہوں، وہ لاکھ ان کے محبوں نے کو دعویٰ کرتا رہے، اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ میرے نبی کو بھی نہیں مانتا۔ جیسے پیارے پیغمبر کو ماننا ضروری ہے، مسلمان ایماندار بننے کے لیے ختم نبوت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ایمان کا مسئلہ ہے۔ 7 ستمبر 1974، آج بھی 7 ہی ہے نا جی، پاکستان کی نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی نے بھٹو کے دور میں مرزائیت کو ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، اور میں حیران ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا۔ کہاں آمنہ کا لال اور کہاں مرزا غلام احمد قادیانی، جسے انسانیت کا بھی پتہ نہیں۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی بات کر کے اگلی بات کرنا چاہوں گا، آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف پہ لکھا، خاتم النبیین پہ لکھا، اس کا مطلب یہ ہے ختم نبوت کا، اے لا ینبو احد بعدہ، پیارے پیغمبر امام کائنات کو نبوت ملنے کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی۔ اس کی گہرائی پہ تم نے غور نہیں کیا، اور
میں سمجھتا ہوں ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرنے والوں نے بھی اس نقطے پر نہیں سوچا. کہنے شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے دوبارہ؟ کیوں بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نا. نصوص قطعیہ سے یہ ثابت ہے، احادیث متواترہ سے ثابت ہے، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ سکتے ہیں تو پھر اور کیوں کوئی نہیں آ سکتا؟ اب لوگ کہتے ہیں ہاں باقی عیسیٰ علیہ السلام جو آنا ہے وہ بھی نبی ہیں. او بھائی یہ مطلب نہیں ہے، ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے. ختم نبوت کا مطلب ہے اے لا جنبو احدن بعدہو، پیارے پیغمبر کے بعد کوئی نبی بن نہیں سکتا، کوئی نبی بن نہیں سکتا. عیسیٰ علیہ السلام نبی پہلے بنے کے بعد میں بنے گے؟ پہلے بنے گا. بعد میں تو وہ آئیں گے، نبی بن کر آئیں گے؟ نہیں. میرے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، لیکن نبوت انہیں پہلے ملی. جو نبی ہے اس کو نبوت پہلے مل سکتی ہے، میرے نبی کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، سب نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ تمہارے بعد ثُمَّ جَاءَكُم، تم سب کے بعد اگر میرا رسول آ جائے تم نے اپنی نبوتیں چھوڑنی ہوگی اور میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے ان کا امتی بن کے ان کے جھنڈے کے نیچے اس کے ساتھ مل کر جہاد بھی کرنا ہوگا. یہ اللہ نے سب نبیوں سے وعدہ لیا تھا. آمنہ کے لال امام کائنات، یار سنتے جائیے بات، اگلی ایک اور کر دوں، سامنے بات آ رہی ہے. آمنہ کے لال تشریف فرما ہے، حضرت عمر آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے ورقے پکڑے ہوئے تھے، اور رات پکڑے ہوئے کہنے لگے ہاذی نسخۃ من التوراۃ، یا رسول اللہ یہ میں آپ کے سامنے ابو داؤد شریف پڑھ رہا ہوں، ہاذی نسخۃ من التوراۃ، یا رسول اللہ یہ تورات کے کچھ ورقے ہیں. آمنہ کے لال خاموش ہو گئے. حضرت عمر نے سمجھا کہ آپ کی خاموشی بھی ایک رضا کی دلیل ہوتی ہے. انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. نگاہ نیچے، توجہ ہے بھائی؟ آپ سب لوگوں کی توجہ ہے؟ پچھلے دوست بھی میری بات سن رہے ہیں، ذرا غور سے سننا، اس بات کو ذرا غور سے سننا. اشاعت توحید و سنت سے تعلق ہے، توحید گھٹی میں ہے، ذرا غور سے سننا. تورات پڑھنی شروع کر دی، نگاہ نیچے، اور تورات پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا. ابو بکر آ گئے، دیکھا غصے کے آثار، اور حضرت عمر کو پتہ نہیں، وہ پڑھتے جا رہے ہیں. فوراً کہنے لگے ساکولت کا امکا یا عمر. یہ بھی ایک پیار کا جملہ ہے، یہ بھی ایک پیار کا جملہ ہے، بد دعائیہ نہیں. ساکولت کا امک یا عمر، تیری ماں تجھ پہ روئے اے عمر. الا ترى وجہ رسول اللہ، کیا تم نے رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھا کہ آپ کے چہرے پہ آثار کیسے ہیں؟ اوپر دیکھا، چہرہ سرخ، غصے کے آثار، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. فوراً کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یا رسول اللہ جی میں نے تورات اس لیے نہیں پڑھی کہ میں نے قرآن کو چھوڑ دیا، میں اس کو اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا. نہیں، میں تمہیں رب کا نبی مان کر راضی ہوں، میں قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مان کر راضی ہوں، میں اسلام کو مان کر کے راضی ہوں. یا رسول اللہ جی میں تو ویسے پڑھ رہا تھا.
توجہ ہے بھائی؟ یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اگلی بات کرنے سے پہلے جب حضرت عمر موجود تھے نگاہ بولو نا نیچے جی کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن اچھا کوئی درمیان میں پردہ تھا؟ نہیں کوئی مٹی کا پردہ، نہیں کوئی دیوار کا پردہ، نہیں کوئی مکان کا پردہ؟ نہیں نگاہ نیچے، آمنہ کے لال سامنے، نگاہ نیچے ہے۔ حضرت عمر کو آمنہ کے لال کے چہرے کے حالات کا علم نہیں تھا۔ یہ کہتے ہیں قبروں سے پتہ چلتا ہے، نہیں سمجھے؟ یہ کہتے ہیں قبروں سے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عمر پاس بیٹھے ہوئے ہیں، نگاہ نیچے ہے، چہرے کا پتہ نہیں چلا، پتہ چلا ہر وقت ہر جگہ سے ہر کسی کو دیکھنے اور سننے والا کون ہے؟ اس کے بعد میرے نبی نے کہا اور مرثیہ تم نے مرزے کو نبی مار کیسے لیا؟ یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تم نے آمنہ کے لال کو چھوڑا اور مرزے کو مار دیا، اور مرزا بھی وہ جو رنڈیوں کے پیچھے بھاگا کرتا تھا، جس کے منہ سے ہر وقت بکواس نکلتا تھا، جو بار بار پہ جھوٹ بولا کرتا تھا، جھوٹی پیشین گوئیاں کرتا تھا۔ ایک بار کرتا چلا جاؤں، جو نبی ہوتا ہے اس کی کوئی پیشین گوئی بھی جھوٹی نہیں ہوا کرتی، جس کی جھوٹی ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ اچھا مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ یہ 14ویں صدی آخری صدی ہے، کیوں بھی آخری ثابت ہوئی؟ نہیں اب کتنی صدی جا رہی ہے؟ 15ویں صدی جا رہی ہے، اور 15ویں صدی کے بھی 40 سال ہو گئے ہیں۔ اس نے سوچا تھا میں پیشین گوئی کر دیتا ہوں، میں نے تو ماری جانا ہے، نہ ہو آخری بشاکر جی فراڈیا جو تھا مرزائیوں کو جس دن 15ویں صدی شروع ہوئی تھی اسی نے توبہ کر لینی چاہیے تھی۔ جو نبی ہوتا ہے اس کی کوئی پیشین گوئی بھی جھوٹی ثابت نہیں ہوتی۔ میرے نبی نے جتنی پیشین گوئیاں کی سب کی سب سچی ہے۔ اب اس پہ بات کریں تو بڑا وقت لگ جائے گا۔ مرزے نے جتنی بھی پیشین گوئیاں کی سب کی سب ایک بھی سچی نہیں ثابت ہوئی۔ ایک اور تمہیں سنا دیتا ہوں یار، آج 7 ستمبر ہے، سفر تو بہت سارا آگے ہم نے کرنا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ انگریز کی پیداوار تھا نلائق ہی، کوئی لائق نہیں تھا۔ اس نے ایک عیسائی عبداللہ آتم سے مناظرہ کیا، مناظرے میں شکست کھا گیا۔ کون؟ مرزا غلام احمد قادیانی عیسائی سے شکست کھا گیا۔ اس نے پیشین گوئی جڑ دی، میں سچا ہوں، عبداللہ تو جھوٹا ہے۔ اس کے جھوٹے آنے کی دلیل یہ ہے کہ یہ 1 سال کے اندر مر جائے گا۔ پیشین گوئی کر دی، اگر نہ مرا تو میں جھوٹا، عبداللہ بن آتم سچا، اور اگر مر گیا تو وہ جھوٹا تو میں سچا۔ کوئی موت سے اس کا کیا تعلق؟ اگلی بات بڑی مزے والی ہے۔ وہ بڑا ہوشیار تھا، وہ عیسائی مناظر تھا، اس نے فوراً کہا زندگی کا تو پتہ کوئی نہیں، لیکن میں گارنٹی دیتا ہوں 1 سال میں بھی نہیں مرتا۔ یہ گارنٹی دے دی اس نے۔ اب اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے سوچا کہ یہ خبیث مجھے مروائے گا،
یہ انگریز کی پیداوار ہے، انگریز کی حکومت ہے، ان سے مجھے بروائے گا۔ اس نے علاقہ چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ کر کے چلا گیا، سال پورا کسی کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا، روٹی خود بناتا، ہنڈیا خود پکاتا کہ کوئی اس میں ڈال نہ دے، کوئی زہر نہ ملا دے۔ جب آخری دن ہوا، سیرت الماضی میں مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا، آخری دن تھا، رات کا وقت تھا، مرزا نے سب کو جمع کیا، وظیفے پڑھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اللہ کرے عبداللہ آتم مرے، عبداللہ آتم مرے، آتم مرے۔ پھر نہ مسروں کی دال لی، اس پہ وظیفہ پڑھا، باہر جا کر کے جنگل میں پھینکا کہ عبداللہ مرے، لیکن وہ نہیں مرا۔ سال ہو گیا، وہ بھی دن گن گن کر کے نکال رہا تھا۔ اب اس نے بڑا جلوس نکالا، سواری پہ سوار جلوس لے کر کے قادیان پہنچا۔ وہ کہے میں سچا، بقول ترسا کے مرزا جھوٹا، میں سچا، یہ جھوٹا ہے۔ اب مرزا نے پتا کیا کہا، بڑا بے ایمان تھا، کہنے لگا نہیں، اس نے اوپر سے نہیں مانا، اندر سے یہ مان گیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا اندر سے، اور اندر سے اس نے مجھے مان لیا تھا، اوپر سے نہیں مانا تھا، اس لیے نہیں مرا۔ اندر مولوی عام بادشاہ کے چپ نشوا، زبان منہ میں ہو تو آدمی جھوٹا کیوں ہو؟ آگے کہنے لگا اس کی دلیل یہ ہے، اگر اس نے نہیں مانا تو یہ قسم اٹھائے کہ میں نے نہیں مانا۔ عیسائی مذہب میں قسم اٹھانا جائز نہیں۔ مرزا کا خیال یہ تھا اگر قسم اٹھائے گا تو میں کہوں گا دیکھو یہ عیسائیت کو چھوڑ گیا تھا، اگر اسے نہیں چھوڑا تو پھر قسم کیوں اٹھائی؟ کیونکہ عیسائی مذہب میں نہیں۔ اگر قسم نہیں اٹھاتا تو میں لوگوں سے کہوں گا اگر اسے نہیں مانا تھا تو پھر قسم کیوں نہیں اٹھاتا، لوگوں کو دھوکہ دوں گا۔ فراڈیوں کے فراڈ کا بھی پتا چلا بھائی، یہ کیسی اس نے منطق کھیلی۔ کہنے لگا اگر اس نے نہیں مانا تھا تو قسم اٹھائے، خیال یہ تھا اگر قسم اٹھائے گا میں کہوں گا میری بات سچی ہو گئی، اگر یہ عیسائی ہے تو پھر قسم کیوں اٹھائی؟ وہ بھی بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا مرزا مسلمان نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، اگر یہ سچا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو سور کا گوشت کھائے۔ کیا کرے؟ سور کا گوشت کھائے۔ اگر وہ کھا لیتا ہے وہ کہے گا دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ مسلمان نہیں، مسلمانوں کے مذہب میں سور کا گوشت حرام ہے۔ اگر نہیں کھاتا میں کہوں گا دیکھا یہ نہیں کھاتا، اس لیے نہیں کھاتا کہ یہ جھوٹا ہے، اگر کھائے تو میں کہوں گا مسلمان نہیں، اگر نہیں کھاتا میں لوگوں سے کہوں گا یہ جھوٹا ہے۔ دیکھو اب مرزا پھنس گیا، اس کو جان چھڑانی۔ میں عرض کر رہا تھا جو سچا نبی ہوتا ہے اس کی پشین گوئیاں سچی ہوتی ہیں، جس کی پشین گوئیاں جھوٹی ہیں وہ سچا نبی نہیں ہوتا۔ وہ بات میری سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کافی ہے کہ اور کریں اس پر؟ جی آگے چلتے ہیں، آگے بہت ساری باتیں میں نے کرنی ہیں، ابھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ اللہ نے دوسرے مقام پر لفظ محمد کا بیان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کو بیان کیا، مطلب یہ جو میرے نبی کو مانتا ہے وہ ختم نبوت کو مانے، جو ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ میرے نبی کو بھی۔
کتنے مقام ہو گئے؟ 2 تیسرا مقام محمد الرسول اللہ، آمنہ کے لال امام کائنات، میں اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آگے کیا کہا؟ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ غور سے ذرا سننا، آمنہ کے لال کا تذکرہ کر کے آگے اصحاب رسول کا تذکرہ کیا، اشارہ کیا کیا؟ جو میرے نبی کو مانتا ہے وہ میرے نبی کے صحابہ کو بھی مانے، جو میرے نبی کے صحابہ کو نہیں مانتا وہ لاکھ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ لاکھ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، وہ لاکھ ایماندار ہونے کا دعویٰ کرے، وہ لاکھ محبت رسول کا دعویٰ کرے، جو میرے نبی کے صحابہ کو نہیں مانتا میں رب کہتا ہوں وہ میرے نبی کو بھی ساتھ کس کا تذکرہ کیا؟ صحابہ کا تذکرہ کیا۔ جیسے قرآن کو نہ ماننے والا نبی کو نہیں مانتا، جیسے ختم نبوت کو نہ ماننے والا آمنہ کے لال کو نہیں مانتا، اسی طرح جو اصحاب رسول کو نہیں مانتا وہ پیارے پیغمبر کو بھی نہیں مانتا۔ ایک بات عرض کر کے اگلی بات کرنا چاہوں گا۔ رات بھی کچھ گفتگو اس پر ہو چکی تھی، ورنہ اگر اس رکوع کو بیان کیا جائے تو خدا کی قسم کئی مہینے گزر جائیں۔ اصحاب رسول کا اللہ نے کیسے تذکرہ کیا؟ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اشداء کا معنی صرف آپ کے سامنے رکھ کے بات تقریر کرنا چاہوں گا۔ کہا میرے نبی کے جو صحابہ ہیں، جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، کیا کہا؟ جو میرے نبی کے ساتھ ہے، والذین معاہدہ معنی کیا ہے؟ ساتھ۔ لوگ تو کہتے ہیں وہ چھوڑ گئے تھے، نہیں سمجھ آئی۔ وہ کیا چھوڑ گئے تھے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ساتھ ہیں، معاہو، وہ ساتھ ہیں۔ قرآن کہتا ہے میرے نبی کے صحابہ نبی کے ساتھ ہیں۔ جو کہتے ہیں چھوڑ گئے تھے وہ قرآن کی مان رہا ہے؟ وہ قرآن کی نہیں مان رہا۔ وہ یار ساتھ کیسے تھے؟ کیسے تھے؟ ایک دلیل دے کر کے اگلی بات کرنا چاہوں گا۔ آمنہ کے لال امام کائنات مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے دائیں ابو بکر، بائیں حضرت عمر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے، انگلیوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی، مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں۔ یار وہ کیا منظر ہوگا جب دائیں ابو بکر ہوگا، بائیں حضرت عمر ہوگا، درمیان میں آمنہ کا لال ہوگا، داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جی اللہ نے آپ کو حسن تو پہلے ہی بنا دیا ہے، لیکن آج تو حسن کا کوئی اور ہی نظارہ تھا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اگر تمہیں یہ منظر اچھا لگا، اگر تمہیں یہ انداز اچھا لگا، ابھی میرے پاس جبریل آیا، اس نے کہا جب قیامت کا دن ہوگا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، دائیں تمہارے ابو بکر ہوگا، بائیں عمر ہوگا۔ وہ ایسے ساتھ لگے، ایسے ساتھ ملے، دنیا میں بھی ساتھ، مزار میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ۔ اللہ ہم سب کو اصحاب رسول سے محبت نصیب۔ آمین۔ اب تو نہیں گئے یار؟ نہیں۔ کیا ٹائم ہو گیا بھائی؟ 11:15 ہو گئے۔ اچھا بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی۔ چونکہ آپ کراچی کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم تو پنجاب کے رہنے والے ہیں، زبان کا بھی کافی فرق ہوتا ہے نا۔ کتنے مقام ہو گئے بھائی؟ 3۔ پھر دہرائیے
جو قرآن کو نہیں مانتا وہ نبی کو بھی، نہیں مانتا، جو پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ نبی کو بھی، نہیں مانتا، جو پیارے پیغمبر کے صحابہ کو نہیں مانتا وہ نبی کو بھی۔ نہیں مانتا، جیسے ختم نبوت کا منکر مسلمان نہیں، جیسے قرآن کا منکر مسلمان نہیں، اسی طرح حضرات اصحاب رسول کا انکار کرنے والا بھی مسلمان۔ انداز وہی ہے، انداز وہی ہے۔ جو پیچھے دو باتیں میں نے دو باتیں اس سے پہلے میں نے عرض آپ کے سامنے کی ہیں، اگر ان کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں تو پھر یہاں بھی کہنا پڑے گا، پھر یہاں بھی کہنا پڑے گا۔ چوتھا مقام کہو تو سناؤں، جی جی کہ رہنے دیں۔ سنائیں، چوتھا پارہ، اور قرآن میں نام بھی پیارے پیغمبر کا کتنی بار؟ 4 بار۔ پارہ بھی چوتھا، کیا کہا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم۔ ہاتھ جوڑ کر کے اللہ واسطے کا سوال کر کے سوال کرنا چاہوں گا، پچھلی 3 باتیں آپ لوگوں نے سن لی، 3 مقام آپ نے سنے، اب چوتھا مقام بھی قرآن کا سنیے۔ کہا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رب نہیں، میرے رسول ہیں۔ آگے کیا کہا؟ آفا ماتا، آفا انتقلا، نہیں آفا مدر تحالا، نہیں آفا ارتحالا۔ نہیں یہ پتہ نہیں ارتحال اور انتقال اور رحلت اور پردہ اور حق کو یہ پتہ نہیں لفظ کہاں سے نکالے۔ موت کا لفظ نہیں بولا جاتا، کہتے ہیں انتقال فرما گئے۔ جاؤ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، کراچی شہر میں کھڑا ہوں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، پورے قرآن پاک میں، پوری احادیث رسول میں، ذخیرہ احادیث رسول میں کوئی جگہ مجھے بتائیے جہاں کہیں موت کے لیے انتقال کا لفظ بولا گیا ہو۔ نہیں سمجھے میری بات؟ اصل میں یہ موت کو مانتے نہیں، اس لیے کبھی کہیں گے انتقال کر گئے، کبھی کہیں گے رحلت فرما گئے، اور دوسرا طبقہ کہے گا پردہ فرما گئے، اور ایک اور طبقہ وہ کہے گا حق ہو گئے۔ جی موت کا لفظ نہیں بولتے۔ قرآن نے کیا کہا؟ جی وصال، میرے ذہن میں تو کوئی نہیں۔ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ قرآن نے تو سیدھا سیدھا لفظ بولا ہے موت کا، ہلاکت کا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان۔ یا فان کا لفظ بولا، یا ہلاکت کا لفظ بولا، یا موت کا لفظ بولا۔ عرض میں کرنا یہ چاہ رہا ہوں، قرآن پاک نے چوتھے مقام پر کہا وما محمد الا رسول، آئے لگا آمنہ کے نام، امام کائنات، امام الانبیاء، میرے رسول ہیں، رب نہیں کہ ان پر موت نہ آئے۔ آفا اماتا، آفا اگر میرے نبی پر موت آ جائے، آفا اماتا او قتلا، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، کیا تم دین اسلام سے بہتو گے؟ انقلب تم علی اعقابکم، اگر تم پھر بھی گئے نقصان تمہارا اپنا ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ عرض میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، بالکل آخر میں بات آ رہی ہے، اس کو ذرا غور سے سنتے چلے جانا ہے۔ اللہ نے پیارے پیغمبر کا چوتھے مقام پر لفظ محمد ذکر کیا اور ساتھ موت کا تذکرہ کیا۔ ساتھ کس کا تذکرہ کیا؟ موت کا تذکرہ کیا۔ بتلایا یہ جو میرے نبی کو مانتا ہے وہ نبی کی مانے، جو میرے نبی کو مانتا ہے وہ نبی کی موت بھی مانے، جو نبی کی موت نہیں مانتا وہ میرے نبی کو بھی نہیں مانتا۔ سیدھی بات ہے۔ صحیح ہے 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ دی،
تین تو پہلے میں نے رکھی آپ کے سامنے، یہ چوتھی بات آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ میرے نبی پر بھی موت آئی ہے، اور یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے جب میرے نبی کی موت کا وقت آیا تھا، موت کا وقت قریب تھا، کئی صحابہ یہ سمجھ چکے تھے کہ آمنہ کے لال کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ غور سے سنیے، حضرت عباس وہ سمجھ چکے تھے کہ آمنہ کے لال کی موت کا وقت آ چکا ہے، اسی لیے انہوں نے حضرت علی سے کہا تھا، علی میں نے خاندان بنو ہاشم کی موتیں دیکھی ہیں، موت کے وقت جو ان کی حالت بنتی ہے، جو کیفیت بنتی ہے، جو انداز بنتا ہے، جو صورتحال بنتی ہے، وہ تقریباً پیارے پیغمبر امام کائنات کی بن چکی ہے۔ اس سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ ابن عباس نے، حضرت عباس نے۔ کس نے کہا؟ حضرت عباس نے کہا تھا۔ تو یار علی ایسا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ سے لکھوا لیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، یہ آپ کے پاس جانا چاہیے۔ حضرت عباس نے کہا تو حضرت علی نے کہا، توجہ ہے بھائی، سنو سنو، تم حضرت عثمان کی شہادت پہ عید قدیر کے نام سے خوشی مناتے ہو کہ 18 ذی الحجہ کو پیارے پیغمبر نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا۔ اگر خلافت کا اعلان من کنت مولا سے ہو گیا تھا تو میرا سوال یہ ہے، حضرت عباس نے یہ کیوں کہا کہ اب جا کر لکھوا لیتے ہیں؟ آگے سے حضرت علی کہتے، چچا جی یہ لکھوانے کی کوئی ضرورت نہیں، عید غدیر کے موقع پر میری خلافت کا اعلان نہیں ہو گیا تھا، لیکن یہ بات نہیں کی۔ گویا کہ اس بات پہ موت لگا دی کہ خلافت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ حضرت علی کہنے لگے، چچا جی یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اگر پیارے پیغمبر نے ہماری خلافت سے انکار کر دیا، کسی اور کا نام لکھوا دیا، تو پھر قیامت تک تمہارے خاندان میں خلافت نہیں تو ٹھیک ہے۔ حضرت عباس پہچان گئے تھے کہ موت کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن اگلی بات پہچان گئے تھے لیکن نہ اپنے آپ کو سنبھالا دے سکے میرے نبی کی موت پر، نہ اصحاب رسول کو کھڑا رکھ سکے۔ وہ ابو بکر تھا، وہ ابو بکر تھا جس نے نہ خود اپنے آپ کو قید رکھا اس مشکل وقت میں، بلکہ امت مسلمہ کو بھی پاؤں پہ کھڑا کیا اور حوصلہ دیا۔ یہ دینے والا کون تھا؟ اب اس پہ بات کروں تو وقت پھر لگ جائے گا۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے مشکل وقت وہ 3 ہیں۔ سب سے مشکل وقت اسلام کی تاریخ میں کتنے ہیں؟ وہ 3 ہیں۔ ایک ہجرت والی رات، دوسری بدر والی رات، اور تیسری وفات پیغمبر والا دن۔ کتنے ہو گئے؟ 3 اسی لیے تو ہم کہتے ہیں خلیفہ وہ ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ بہادر ہو۔ تو صحابہ سارے بہادر تھے، صحابہ کی تو یہ خصوصیت ہے، آپ جس کا تذکرہ کریں گے ایسے معلوم ہوگا یہ سب سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، ایسی ہی خصوصیت ہے۔ لیکن صحابہ سارے بہادر تھے، سارے بہادر تھے، پر ابو بکر کی بہادری کا جوڑ ہی کوئی نہیں۔ جی آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا 3 مقام ہیں جو اسلام کی تاریخ میں سب سے مشکل ہیں۔ نمبر 1 ہجرت والی رات، نمبر 2 بدر والی رات، اور نمبر 3 وفات پیغمبر والا دن۔ آپ دیکھیں ہجرت والی رات میرے نبی کے ساتھ کون تھا؟ اچھا، جب بدر کی رات تھی اور اس بات پہ بات ہو رہی تھی
کہ پیارے پیغمبر کی سیکورٹی کے فرائض سر انجام کون دے گا، آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ خود حضرت علی کہتے ہیں میرا بھی دل کیا تھا میں کہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا، لیکن میں نے سوچا مشرکین مکہ کا سارا زور، ان کی ساری توجہ، ساری قوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہوگی، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا معاملہ بن کیا تو یہ بڑی خطرناک بات ہوگی۔ میں اس ڈر سے خاموش ہو گیا۔ ابو بکر نے کہا تھا میں ساتھ ہوں گا۔ تو جب وفات پیغمبر کا دن آیا، عرض میں کر رہا تھا چوتھے مقام پر جب اللہ نے بیان کیا لفظ محمد تو ساتھ کیا بیان کیا؟ پیارے پیغمبر کی وفات کو بیان کیا۔ ابو بکر تھے جنہوں نے کہا تھا ابھی پیارے پیغمبر امام کائنات کی میت مبارک اسی دنیا میں حجرہ عائشہ صدیقہ میں چار پائی کے اوپر سفید رنگ کی چادر میں ڈھانپی ہوئی موجود تھی۔ ابو بکر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انوار سے چادر کو اٹھایا، بوسہ دیا اور کہا طیبتا حیّن و میتا، آپ کی زندگی بھی مبارک، آپ کی موت بھی مبارک۔ مسجد میں آئے، افراتفری پھیلی ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق منبر پر تشریف فرما ہوئے، حضرت عمر کو دیکھا تلوار پکڑی ہوئی، کہنے لگے علی رسلک یا عمر، عمر ذرا بیٹھ جائیے۔ حضرت عمر کہاں بیٹھے؟ حضرت ابو بکر سمجھ گئے عمر ایسے تو نہیں بیٹھنے والا، اب اس کو کوئی بٹھائے گا تو رب کا قرآن بٹھائے گا۔ میں کہا کرتا ہوں اشاعت التوحید و سنہ نے جو تقریر کا انداز ہے وہ ابو بکر سے لیا ہے۔ وہ کھڑے ہوئے منبر پہ خطبہ پڑھا، حامد اللہ واسرا، اللہ کی حمد بیان کی، اسرا بیان کی، ثنا کی، تعریف کی، اور اس کے بعد پہلا جملہ یہ بولا اے لوگو سن لو من کانا منکم یعبد محمدن، جو آدمی تم میں سے آمنہ کے لال امام کائنات امام الانبیاء کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، آمنہ کے لال پہ موت آ چکی ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وَمِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهُ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، اس پر کبھی موت یہ کر کے نا یہ بات کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول۔ تو اس آیت کو ابو بکر صدیق نے وفات پیغمبر پر، موت پیغمبر پر بطور دلیل پڑھا اور یہ ثابت کیا کہ میرے نبی کو ماننے کا مطلب یہ ہے آپ کی نبوت بھی مانے، رسالت بھی مانے، آپ کے اصحاب کو بھی مانے، آپ کے قرآن کو بھی مانے، اور جب آپ پر موت ہے آپ کی موت کو بھی مانے۔ میری گل بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ قرآن میں لفظ محمد کتنی مرتبہ آیا؟ 4 مرتبہ۔ ایک اور یاد بات کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں، حق نہیں گئے تو 4 کا جو عدد شروع ہے تو 4 بھی بات کرتے ہیں، یاد 4 بھی بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں 4 چیزیں اکٹھی بیان کی گئی، پہلی تینوں میں اتفاق رہا، چوتھی میں اختلاف ہوا۔ جی ہاں جی، جہاں بھی قرآن میں 4 چیزیں اکٹھی بیان کی گئی عام طور پر پہلی تینوں میں اتفاق، چوتھی میں اختلاف۔ 6واں پارہ سورۃ المائدہ، پہلا رکوع، قرآن نے کہا حرمت علیکم المیتہ والدم، آگے کیا لفظ ہے؟ ولحم الخنزیر
آگے کیا لفظ ہے؟ وما اہل لغیر اللہ کے دیکھی 4 چیزیں بیان کی گئی. فرمایا مردار بھی حرام، حرمت علیکم المیتۃ والدم، رگو سے نکلنے والے خون بھی حرام، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام. ساری دنیا مانتی ہے مردار بھی حرام، رگو سے نکلنے والا خون بھی حرام، اور سور کا گوشت بھی. آگے کیا لفظ ہے؟ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی. پہلی تینوں پہ اتفاق، چوتھی پہ اختلاف. نہیں سمجھے؟ چوتھی پہ اختلاف کیا ہے، پہلی تینوں پہ اتفاق کیا ہے. مردار کو بھی حرام سمجھا، رگو سے نکلنے والے خون کو بھی حرام سمجھا، خنزیر کو بھی حرام سمجھا. جب قرآن نے کہا نا وما اہل لغیر اللہ کے بہ، جب اللہ کے سوا کسی نبی کے نام پہ دیا جائے، جب اللہ کے سوا کسی چیز پہ غیر اللہ کا ولی کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام. تو یہاں اختلاف شروع کر دیا. جیسے پہلی تینوں حرام ہے ویسے چوتھی بھی حرام ہے. ایک اور مقام سنا دوں یا تھک گئے آپ؟ تسا آکھنے اسی مولوی صاحب تانوں گھرتی کر کے بلا بیٹھے ہیں تے جے اگوں کدی آ گئے نا تسی تے ساڈے بھی بٹکے لگے جے اسی بیٹھے نے. تسی رسولے دی گکڑ دی طرح چمبڑ دے تے پھر چھڑ دے نہیں. اور میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ 22واں پارہ سورۃ الفاتر، وہاں بھی 4 چیزیں، پہلی تینوں میں اتفاق، چوتھی میں وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. کتنی ہو گئی؟ تین ہو گئی. وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور 2، ولا الظل ولا الحرور. آگے کیا ہے؟ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. قرآن نے کہا اندھا اور بینا، نابینا اور آنکھوں والا، یہ دونوں برابر ہیں. کیوں بھائی ساری دنیا مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ مانتی ہے. اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر نہیں ہو سکتا. ہر کوئی مانتا ہے، اپنا بھی مانتا ہے، غیر بھی مانتا ہے، مومن بھی مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے، چھوٹا بھی مانتا ہے، بڑا بھی مانتا ہے، عقل مند بھی مانتا ہے، بیوقوف بھی مانتا ہے کہ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہیں. وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور. اندھیرا اور اجالا، روشنی اور اندھیرا، یہ دونوں برابر ہیں، ہر کوئی مانتا ہے اس کو. ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ، یہ بھی دونوں برابر نہیں، ہر کوئی مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ جو نہیں مانتا اسے دن کے 12 بجے ذرا باہر کھڑا کر کے دکھا دو، اسے کہو بھائی تمہیں پتہ چل جائے گا. ان تینوں پہ اتفاق ہے. اندھا اور آنکھوں والا بھی برابر نہیں، دھوپ اور سایہ بھی برابر نہیں ہے. اور کیا تھا؟ اندھیرا اور اجالا بھی برابر اتفاق ہے. آگے چوتھے نمبر پر کہا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندے اور مردے بھی برابر. یہاں اختلاف آ گیا، یہاں اختلاف آ گیا. گجرانوالہ کے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں زندے اور مردے برابر ہیں، اصل گر کی بات یہی ہے. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندے اور مردے بھی برابر نہیں. مولا کس میں برابر نہیں؟ میں باقی باتوں کو تو چھوڑو نا، ایک بات کی طرف تمہیں نشاندہی کر دیتا ہوں تاکہ شرک کی جڑ ختم ہو جائے. وہ کیا ہے؟ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تو اللہ ہوا جس کو وہ چاہے سنا دے. وما انت
توجہ ہے بھائی؟ ذرا ترجمہ سننا. وما انت بے مسبن من فل قبور. میرے پیغمبر آپ میرے نبی ضرور ہیں. میرے پیغمبر آپ کی شان یہ ضرور ہے زمین پہ کھڑے ہو کر آسمانوں کی طرف نگاہ کریں میں قبلہ تبدیل کر دوں یہ ٹھیک ہے بات. میرے پیغمبر آپ کا لعاب دان کڑوے کنویں میں جائے وہ میٹھا ہو جائے یہ بات اپنی جگہ پہ رہی. اور اگلی بات سن لیں. وما انت بے مسبن. میرے پیغمبر آپ کسی قبر پہ کھڑے ہو جائیں یا اللہ کسی عام آدمی کی قبر پر. اللہ نے فرمایا من کوئی بھی ہو. علماء موجود ہیں ان سے پوچھئے من عام ہے. من کیا ہے؟ عام ہے. من عام ہے اگر تیرے من کو لگے میرے بھائی من عام ہے. من فی القبور قبر میں جو ہے چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو چاہے وہ پیر ہو چاہے وہ مرید ہو چاہے وہ امام ہو چاہے وہ مقتدی ہو چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو چاہے وہ نبی ہو چاہے کوئی بھی ہو من فی القبور. آپ سنانا چاہے تو اس کو سنا نہیں سکتے. جو قبر میں ہے اس کو آپ سنا نہیں سکتے. عرض میں کر رہا تھا کہ جہاں 4 کا لفظ آیا نا تو پہلی تینوں میں اتفاق چوتھی میں قرآن نے کہا جو قبر میں چلا جائے میرے پیغمبر آپ اس کو سنا نہیں سکتے. یار یہ تو بڑی دور کی بات ہے. اس کو سنا نا یہ تو کل سے بڑی دور بات ہے. یہ کل سے پیدل بات ہے. میں کہتا ہوں موت کے بعد تو سننا اور قبر میں سنانے والی بات اس سطح زمین پر اگر نیند آ جائے سنانے والا عمر ہو سنائے آمنہ کے لال کو تو وہ نیند کی حالت میں نہیں سنتے موت کے بعد کیسے سنو گے یار؟ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. بخاری شریف پہلی جلد کتاب التیمم پڑھیے ذرا بڑی لمبی حدیث ہے. کتاب التیمم میں آمنہ کے لال ایک جنگ سے واپسی آ رہے ہیں. رات کا آخری حصہ تھا. پیارے پیغمبر سو گئے اصحاب رسول بھی سو گئے. صبح کی نماز قضا ہو گئی. صبح کی نماز کیا ہو گئی بھائی؟ سورج نکل آیا. اب اس پہ بات کروں لوگوں نے قصے اور کہانیاں بڑے بنا رکھے ہیں پھر دوسری طرف بات چلی جائے گی. سورج نکل آیا. بخاری شریف پہلی جلد کتاب التیمم حضرت ابو رجا کہتے ہیں پہلے ایک آدمی جاگا پھر دوسرا جاگا پھر تیسرے نمبر پہ بیدار ہوا. چوتھے نمبر پہ حضرت عمر بیدار ہوئے. چوتھے نمبر پر کون بیدار ہوئے؟ سارا لشکر سویا ہوا سب سوئے ہوئے. آمنہ کے لال بھی سوئے ہوئے ہیں. حضرت عمر نے دیکھا نماز قضا ہو گئی. سورج آ گیا سورج چڑھ گیا. پریشان ہو گئے گھبرا گئے. پیارے پیغمبر جہاں آرام فرما رہے تھے جہاں پیارے پیغمبر سو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس سرہانے کی طرف جا کر کے کھڑے ہو گئے. آپ کو کچھ جگاتا نہیں تھا. جگاتا اس لیے نہیں تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. ہو سکتا ہے نبی کو خواب آ رہی ہو اور نبی کی خواب عام خواب نہیں ہوتی وہ تو وحی کا نزول ہوتا ہے اس لیے کچھ جگانے کی کوشش نہیں کرتا تھا. حضرت عمر گھبرائے سر کے پاس چلے گئے سرانے کی طرف کھڑے ہو گئے. ساتھ کھڑے ہو کر کے کہنے لگے اللہ اکبر. آپ سوئے ہوئے ہیں نہیں بیدار ہوئے. دوبارہ حضرت عمر نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر. پہلے سے زیادہ آواز. آپ نہیں جاگے. کافی دیر تک تکبیریں کہتے رہے. پیارے پیغمبر پھر بیدار ہوئے. اور میری بات بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میں تو بات کر رہا ہوں زندگی کی. پردہ بھی کوئی نہیں عالم برزخ بھی نہیں ہے عالم دنیا ہے. میرے بھائی کوئی اختلاف بھی نہیں ہے لیکن نہیں میں آپ نہیں سن رہے. کافی دیر کے بعد آمنہ کے لال امام کائنات بیدار ہوئے.
हालत देखी, आपने फरमाया सब कुछ गाओ भाई। जब सारे जाग गए आपने फरमाया कोई बात नहीं, हम सो गए कोई बात नहीं, शायद कि अल्लाह ने ये मसला हल करना था, अगर तुम सो जाओ और तुम्हारी नमाज रह जाए तो अदा कैसे करनी है। प्यारे पैगंबर ने फरमाया कोई बात नहीं यार, पानी देखो, पानी तलाश किया गया, आपने फरमाया वजू करो, सब ने वजू किया, फिर प्यारे पैगंबर इमाम कायनात ने जमात करवाई, सहाबा ने तकबीर कही और प्यारे पैगंबर ने बकायदा फजर की जमात करवाई। इससे मालूम हो गया कि अगर आदमी की नमाज रह जाती है, कदा हो जाती है, तो बाद में उसे क्या करे, पढ़ ले, उसको पढ़ लिया करे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मैं यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि हमेशा हर वक्त सुनने वाला कौन है? इसीलिए तो कुरान ने कहा अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम। हय पहले कहा, फिर कय्यूम का। मैं बात कुछ कर चुका हूँ, आगे का ला ताखुदहु सिनतुम वला नौम, उसको नींद नहीं आती, उसे ऊँघ नहीं आती, उसे थकावट नहीं आती। क्यों? जिसको नींद आ जाए वो दूसरों की सुन नहीं सकता। अल्लाह कहते हैं अगर मैं भी सो जाता तो मेरे लाचार बंदू की कौन सुनता, इसलिए मैं नींद से पाक हूं। पता चला कि सबकी हर वक्त सुनने वाला कौन है? कुरान में लफ्ज़े मोहम्मद 4 मरतबा आया, चारों मसले बयान किए। जो नबी को मानता वो कुरान को माने, जो मेरे नबी को मानता है वो खत्मे नबूवत को माने, जो मेरे नबी को मानता है वो असहाब रसूल को माने, जो मेरे नबी को मानता है वो प्यारे पैगंबर की मौत पर भी ईमान लाए। आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व नबिय्यिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह, ये जो प्रोग्राम असहाब रसूल की अज़मत के उन्वान से कायम किया गया, या अल्लाह इसको कबूल फरमा करके हम सब की आखिरत में, हम सब के लिए, सबको आखिरत में या अल्लाह कामयाबी नसीब फरमा दे। या अल्लाह अपनी रहमत से हम सब से राजी होगा। जिन दोस्तों ये प्रोग्राम रखे और इस पर मेहनत की, यूनिट हुसैन अलवानी रहमतुल्लाह अलैह या यूनिट पीर बुखारी रहमतुल्लाह अलैह या दीगर कराची के जितने भी शात तौहीद व सुन्ना और नौजवान आले तौहीद व सुन्नत के जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने ये मेहनत की, या अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। और या अल्लाह ये उलमाए हक्का की जमात है, इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा दे। या अल्लाह हासिदीन के हसद से, शरीरों के शर से, या अल्लाह बाकी तमाम मुश्किलात से या अल्लाह बचा करके इनकी मंजिल दुनिया की भी और आखिरत की भी आसान फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व नबिय्यिना।